ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کا بہت احترام کرتے تھے، ان کی باتوں کو مانتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، بڑی جائیداد یعنی بڑی پراپرٹی کے مالک بن گئے وہ، مگر پھر بھی سارا اختیار، سارا پاور ان کی والدہ یعنی ان کی ماں کے پاس تھا، سب کچھ ان کی امی کے پاس تھا۔ وہ جس طرح چاہتی تھیں خرچ کرتی تھیں۔ اب وہ ضروری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بزرگ بڑی جائیداد یعنی بڑی پراپرٹی کے مالک ہونے کے باوجود بھی اگر انہیں ایک کم قیمت کی کتاب بھی خریدنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنی درخواست، اپنی گزارش، اپنی اپیل اور اپنی ضرورت کو اپنی ماں کے پاس ذکر کرتے تھے۔ اگر ان کی ماں ان کی درخواست یا ان کی اپیل، ان کی ریکویسٹ کو قبول کرتی، ایکسیپٹ کرتی، اجازت دیتی، تب آپ کتابیں منگواتے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ بزرگ کون تھے؟ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا، جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے حقیقت کا، جو محور ہے حقیقت کا، وہ قطب اولیاء تم ہو۔ وہ بزرگ، وہ ذات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات ہے۔ سوچئے کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، سب کچھ اپنے اختیار میں ہونے کے باوجود بھی اپنا سارا اختیار اپنے ماں باپ کے سپرد کر دیتے تھے اور اپنی چھوٹی سی ضرورت کے لیے بھی ان سے گزارش کرتے، ریکویسٹ کرتے اور اجازت مانگتے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی ایسا کر کے بھی دیکھیے، پھر ماں باپ کی خوشیوں کو محسوس کیجیے، ورنہ آج کل تو بچے ماں باپ کی زندگی کی ساری کمائی کو کھا کر انہیں ایک ایک روپیے کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ میرے پیارے، کبھی وقت ملے تو اپنے ماں باپ کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل، آپ کی زندگی، آپ کا فیوچر بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ماں باپ کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، and lower your wing humbly for them with mercy۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنے کی توفیق بخشے۔